السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے. میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں. بڑی تازہ ترین خبریں اور دلچسپ تبصرے آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں. آج کی جو تازہ خبریں ہیں ان میں جو تھے سواتی صاحب وہ پہنچے صبح 7 بجے اور انہوں نے ریکویسٹ کی عمران خان سے کہ اس جلسے کو ملتوی کر دیں. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا. خود جو بہن ہے ان کی علیمہ خان, ان کا بھی بیان یہی ہے کہ بھئی ہاں یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے اور اس کو کیوں اجازت ملی. بات یہ نہیں ہے اجازت ملی یا نہیں ملی, اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے یا نہیں آدمی. عمران خان صاحب کا خود دماغ نہیں ہے. جب ایک چیز طے ہو چکی تو اب اس کو ضرورت کیا تھی کہ اس کو کے ذریعے آپ میسیج بھجوائیں. آپ صرف اتنا کہہ دیتے کہ اس سے آپ بات کر لیں. وہ جو ملنگ آدمی ہے نا, وزیر اعلیٰ پگلا جو سرحد کا, سوری میں کہہ تو غلط رہا لیکن میں کیا کروں کیونکہ وہی تو مروا رہا ہے ان کو. ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ان کی سلیکشن میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ یار یہ جو آدمی ڈفر ہوتا ہے نا وہ آدمی بھی ڈفر ہی سلیکٹ کرتا ہے. یہ بات آپ اس بات کو تسلیم کریں. ایک آدمی گنڈا ہوگا تو گنڈوں کو سلیکٹ کرے گا نا. اب اس کو پورے پاکستان کے اندر اس ملنگ یہ ملتا ہے اس کو کہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے, جس کے نا یعنی حلیہ بھی اس قسم کا نہیں ہے کہ جو اس قابل بھی ہو کہ محفل میں بیٹھ سکے, اور وہ وزیر اعلیٰ بن گیا. وہ بھائی وہ تو خود اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے. آپ کو کیا پتہ, آپ اتنے بھولے آدمی ہیں, بادشاہ آدمی ہیں, آپ سے جو چاہے وہ کروا سکتے ہیں. آپ اتنے کمزور ہیں. اصل میں یہ جلسہ کیا جو اعلان تھا نا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ ایک میں بتاؤں کام کی بات, اس لیے کہ آپ یہ کیا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں نا انریسٹ پیدا ہو اور کوئی بہانہ اس طرح سے مل جائے کہ میرے پر سے کیسے ختم ہو جائے. کیسز کبھی ختم نہیں ہوتے اس طریقے سے. کیسز کا ایک دوسرا چینل ہوتا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اس وقت نہیں آئے گا, اس لیے کہ آپ اس جال کے اندر خود اپنے جو پاؤں کی وجہ سے, کوا جو پھنستا ہے نا اپنے پاؤں کی وجہ سے خود پھنس جاتا ہے جال میں. وہ پھنس چکے ہیں آپ بری طریقے سے. اب رہائی ملنا تقریباً ناممکن ہے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں. صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ڈیلے ہو سکتا ہے, اس لیے کہ مجھے ابھی بھی شبہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹرینگل کے اندر جو ثاقب نثار صاحب ہے نا وہ نہیں آئیں گے 5 سپٹمبر کو. پھر اگر وہ نہیں آتے نا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میری معلومات کتنے صحیح ہیں, کیونکہ وہ انتہائی کامیاب آدمی ہے ثاقب نثار. وہ ان بچوں کی باتوں میں آئے گا, آ جائے گا, خود کو پھنسا لے گا. ناٹ پاسبل. اس کھیل کے اندر تو سب اپنی جان بچانے لگتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ نہیں کہ جلسے کے اندر لوگ, ایک صحافی نے بتایا کہ لوگ تیاری کر رہے تھے, جا رہے تھے, نکل رہے تھے, لیکن ان کو جانے نہیں دیا. بات یہ نہیں ہے. عمران خان کے لیے نہیں نکل رہے تھے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پرابلم تو ہے پاکستان کے اندر, غربت ہے, اتنی مہنگائی ہے, سارا کچھ, اور یہ کرپٹ جو سیاستدان ہیں یہ ہے. اس کو اچھا تو نہیں کہہ سکتا نا, کہ زرداری کو نہیں کہہ سکتا کوئی, نواز شریف کو نہیں کہہ سکتا, اس کی بیٹی کو نہیں, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اور انکلوڈنگ یہ جو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا عمران خان کہ میں نجات کرندہ ہوں, میں کر سکتا ہوں ساری بات, یہ بھی غلط ہے. وہ تو بیچارے آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ اگر شہباز شریف سادہ کپڑوں میں یہ بھیس بدل کے نکلے نا اور اس کے پاس کوئی سیکورٹی فورس نہ ہو ساتھ میں, تو یقین مانے پولیس والے 2 چھتر ماریں اس کو. اس قدر حالت خراب ہے. ایون آرمی کا کوئی جنرل بھی اگر نکلے گا نا بغیر ڈریس کے اور سادے کپڑے, کیونکہ آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آدمی کی ویلیو ہوتی ہے آپ کے اختیار سے, اقتدار سے. تو پاکستان کی یہ پوزیشن ہے. ان کو تمیز ہی نہیں رہی پاکستانیوں کو کہ کس طرح عزت دینی, بڑوں کو کس طرح عزت دینی چاہیے. نہیں, وہ تو اگر عورت چلتی بھی ہوگی تو اٹھا لیں گے, اس کو ریپ کریں گے. یہ تو بالکل حقیقت ہے. اس کے اندر کوئی بری, وہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ غلط بات ہے. لوگ اس لیے پریشان ہیں, لوگ اس لیے نکلنا چاہتے تھے. لیکن جلسے ولسے کرنے کا کوئی بھی, جلسے تو ان کو 1 سال پہلے بھی بہت ان کو وہ ملے, جب الیکشن سے پہلے بہت دفعہ انہوں نے لنگڑی ٹام کا بہانہ بنایا, پتہ نہیں کیا بہانے بنائے, لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا. موقع کیا مل سکا, ان کے اندر ہمت ہی نہیں. لیڈر کے اندر ہمت چاہیے, بڑے بڑوں کے. اور اب میں ایک بات بتا دوں آپ کو, جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا, اچھوں کے پانی خشک ہو جاتے ہیں, پتے خشک ہو جاتے ہیں. یہ میں بتا دوں, یہ مذاق نہیں سمجھیں آپ کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہر چیز ہو سکتی ہے. کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کی مدد کے لیے. امریکہ, برطانیہ, یا آپ کی بیوی, ایکس بیوی آئے گی, یا بچے آئیں گے, کوئی بھی نہیں آتا. کس کے لیے آتا, مجھے بتایا نا. محمد مر گئے, پیارے نبی, کوئی بھی نہیں.
عیسیٰ مر گئے، حضرت عیسیٰ مر گئے، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو، کچھ دنیا کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. امام حسین کا انتقال، ان کو مار دیا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. دنیا بس پیٹتی ہے، بعد میں روتی ہے. ہاں دن منانے لگیں گے، کوئی اگر ایسی اس قسم کا ہو جائے نا انسیڈنٹ تو دن تو منانے لگیں گے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے اس زندگی کے اندر. تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. عمران خان کی جو بھی پالیسیز ہیں نا وہ غلط ہیں. اب دیکھیں انہوں نے سلیکٹ کس کو کیا، بزدار کو. گوگی جادوگرنی جو ہے بشرا، ان کی جو بیوی ہے، دیکھو اتنا بے غیرت آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کر لی تو کیا ہو گیا، جرم کیا؟ بھائی شادی کر لی تو اب آپ کے سامنے خود ہی ہے، جرم تو نہیں ہے، جرم تو نہیں ہے اس طریقے سے کہ بھگانے والا بھی جرم نہیں ہے. اگر بھگا کے شادی کر لیتا، شادی تو کر لی نا اس نے. اس کو لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھگانا پیچھے جو اس کا انٹر کنیکٹڈ ہے وہ اس کے ساتھ ہے، جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے. اس کو سر اٹھانے کی وہ نہیں ہوتی. اگر کوئی بھگا کے لے کے جائے اور شادی کرے تو ساری زندگی تانے کھاتا ہے یا کھاتی ہے. آپ اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ اور پھر وہ نعرے لگائے کہ میں اسلام لے کے آؤں گا، میں سچا مدینہ کی ریاست میں بناؤں گا. ناٹ پاسبل، ناٹ پاسبل. بچوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ بیوقوف بنا رہے ہیں آپ کو سارے کے سارے، ون ٹو آل. اور اس کے اندر جو ماڈل تھا نا، جو بہترین ماڈل تھا نا، کیونکہ یہ جو ہے نا ڈنڈے کے یار ہیں. پاکستانی قوم، ایک تو ان کو تمیز بالکل بھی نہیں ہے. میں خود بھی پاکستانی ہوں، لیکن میں اس اللہ کا شکر ہے کہ میری ریزنگ اتنی اسٹرانگ ہوئی ہے، میرے ماں باپ نے اتنی اسٹرانگ کی ہے کہ میں وہ تکلیف میں تو آ جاتا ہوں لیکن کبھی اس چیز کو اس سے ہٹتا نہیں ہوں میں. اور ظاہر ہے کہ میں بھی اس دکھ درد میں شامل ہوں آپ لوگوں کے، کہ بھئی پاکستانیوں کو اگر دکھ درد کیوں خامخواہ کے اندر پرابلم میں پڑے ہوئے. بھئی اگر حکومت صحیح آتی ہے اور کام کرتی ہے تو لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ لوگ اپنے پیسے بڑھائیں اور اس کی زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، امن ہو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. تو وہ تو نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی اس کے یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مرشد ہے ہمارا اور یہ رہا ہو جائے گا، قریب آ جائے گا، اس کے فوٹو دے رہے ہیں بچے بیچارے 12 سال کے، ان کو کیا پتہ. ان کا بس چلے تو اپنی ماں سے شادی کروا دیں عمران خان کی، یقین مانیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ آزاد ہو جائے گا تو ہمیں آزادی مل جائے گی. آزادی کا مطلب غلط آپ لے رہے ہیں. شعوری آزادی، قائد اعظم نے جو نعرہ لگایا تھا نا وہ شعوری آزادی کا ہی نعرہ لگایا تھا. یہ تو خیر آپ یہ تو سمجھنے کہ لوگ سمجھتے ہیں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم سب مادر پدر آزاد ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. نہیں بھائی نہیں، آپ کو معاشرہ بھی پوچھ سکتا ہے، آپ کو مذہب بھی ایک بیریئر ہے وہ بھی پوچھ سکتا ہے. یہ کیا قانون کیوں بنایا گیا؟ قانون اس لیے تو بنایا گیا. یہاں پہ آپ دیکھ لیں جو کرسمس کے دن بھی اس طرح شور شرابہ نہیں ہوتا، گلگڑا کہ بھائی یہاں شراب چل رہی ہے اور جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے شراب پیتے ہیں لوگ، اس طرح نہیں ہوتا. یہاں پر لڑکی رات کو 12 بجے بھی چلی جائے گی، جاب پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی ٹچ بھی کر دے. یہ ہے امن و امان. ان کی ایک نسلیں گزر چکی ہیں امریکہ کی، جب جا کے انہوں نے یہ حاصل کیا. پاکستان کی تاریخ چھوٹی سی تاریخ کے 70 سال 75 سال سمجھ لو. تو ابھی تک تو وہ اسی چکر میں کہ ہم آزاد بھی ہیں یا نہیں ہیں. بھائی آزادی کے لیے بڑا لمبی جنگ کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ فزیکل جنگ، اپنے آپ کو ایک انقلاب ہے اس کو اندر ڈھالنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ سوادی جیسا آدمی ٹوٹل فراڈ جس نے $1 ملین کا نوٹ بنا دیا وہ ان کا ساتھی ہے. آپ اس کو یہ عقل نہیں آئی کہ یہ میرا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے. وہ جناب والی وہ جو پاگل ہے پگلا جو ہے وہ اس کا ساتھی ہے. اس کے جتنے اب اس نے تو خود سلیکٹ کیا نا وزیر اعلیٰ جو سرحد کا، اس نے خود سلیکٹ کیا ہے. کوئی شریف آدمی اس کے پاس ہے ہی نہیں، ملتا ہی نہیں اس کو شریف آدمی، کیونکہ خود ڈفر ہے. وہ گوگی بھاگ گئی، برزدار بھاگ گیا، سب بھاگ گئے، پیسے کمایا بھاگ گئے. اب ہونا یہ چاہیے. میں تو یہ چیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر بات یہ ہے کہ ایک تو اکبر جو موٹا ہے، موٹے صاحب ہیں، وہ لوگ بہت سے مائنڈ کرتے ہیں کہ موٹا مت کہو. بھائی موٹے کو موٹا نہ کہیں تو کیا چھوٹا کہیں؟ موٹا ہی کہیں گے ہم. اکبر فراڈیا، اس کو گرفتار کر کے لے کے آئے. اچھا یہ موٹے ہیں سارے کے سر. آپ یہ دیکھیے ایک اور میجر، ایک جنرل وہ تھا میجر ہے شاید میں خیال ہے، کیپٹن تھا، وہ پروموٹ ہو گیا اور وہ آج کل وہ بھی بہت خلاف لکھتا ہے حکومت کے خلاف. اس کو بھی گرفتار کر کے لے کے آئے، اس کو سزا بھی ہو چکی ہے.
ایک دو اور بھی ہیں جو مجھے نام یاد نہیں آ رہے، ان سب کو ہمت کریں. پاکستان ایک کنٹری ہے، ایک ایٹمک کنٹری ہے. آپ ویلیو تو سمجھیں نا، آپ تو جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ ان کو جتنا گروپ کو آپ ان کی جڑیں تک ختم کر دیں. اس جو پورا ٹرینگل ہے نا، اس ٹرینگل کے ساتھ ساتھ ایفیلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو ساتھ میں آئیں گے، ہزاروں ہوں گے، وہ میں بتا دوں آپ کو، ان سب کو رگڑ دیں. اس لیے کہ یہ سب باتیں اتنا معصوم بن جاتا ہے یہ کہ میں نے تو وہ پرمیشن بھی لے لی تھی، اس سے کہتا ہے جو گورنمنٹ سے، جو گورنمنٹ کابینہ سے ان سے لے لی تھی بند لفافے میں. بند لفافے میں کیوں لی تھی تم نے؟ بند لفافے کا مطلب کیا ہے؟ فراڈ. سیدھی سیدھی بات یہ کہ تم بیوقوف سمجھتے ہو لوگوں کو. اب تم سمجھ رہے ہو کہ میں بہت شریف ہوں، مجھے پھنسا لیا. ارے تم خود لالچی آدمی ہو، اور اس سے بڑی تمہاری جو یہ ہے جو بھاگی ہوئی تمہارے ساتھ یہ ہے. اور وہ پھر بنتی، میں افسوس اس بات کا ہوتا کہ وہ بنتے پکے مسلمان ہیں. بھائی تم اس کو تو پورا کر ہی نہیں رہے ہو. جو شرعی مسئلے، برقع پہننے سے انسان وہ نہیں بن جاتا شریف. میں ایک بات بتا دوں آپ کو، اس سے لاکھ درجے کو طوائف ہوگی اس سے زیادہ نیک. وہ اپنا جسم بیچتی ہے، میں مانتا ہوں غلط ہے، لیکن مجبوری ہے اس کی. لیکن وہ بیچتی صحیح ہے، مطلب اس کے اندر وہ کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتی. اتنے پیسے لیے اور اپنا نمٹ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اور بہنوں، جب تک آپ دل سے مضبوط نہیں ہوں گے نا، آپ کوئی بھی انقلاب نہیں لا سکتا. انقلاب تو دور کی بات ہے، آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اب آپ سوچیے ذرا، پیچھے چلے جائیں. 1958 کے اندر غالباً ایوب خان لے کر آئے تھے ماشاء اللہ. ایسے تو ضیاء الحق بھی لے کے آئے تھے، اور وہ بھی لے کے آئے تھے، کیا ہوتا ہے جنرل پرویز مشرف بھی لے کے آئے تھے، لیکن ان کی نیتیں صحیح نہیں تھیں. اس نے کام کیا تھا، ایوب خان نے کام کیا تھا، اور اس وقت چیزیں بھی سستی ہو گئی تھیں اور بڑا نام تھا. یعنی ایون آپ ایران اور ٹرکی جا سکتے تھے، کوئی ویزے کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو ہے نا، جو قوم ہے نا، یہ ڈنڈے کی یار ہے. اب اپنا ڈنڈا تیار رکھیں حافظ صاحب، اور اس پہ تیل بھی لگوا لیں، کیونکہ اب ان کو تو دیکھ لیں آپ کے جیل کے اندر کیا حال ہوا ان کا. پسینے چھوٹ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. وہی ظاہر ہے کہ یار ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اگر خدا نہ کرے کوئی بڑی سزا ہو جاتی ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، عدالتی فیصلے ہوں گے، کوئی بھی نہیں کچھ کہے گا، یقین مانیں. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ سے معافی مانگیں. ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے معافی مانگیں. اور آپ پہلی بات تو مغروریت ختم کریں. آپ سب سے بات کریں. آپ پیپلز پارٹی والے سے، سیاسی اگر آپ لیڈر ہیں تو سیاست میں صحیح طریقے سے چلیں، سیاسی لوگوں سے بات کریں اور اس کا حل کو ڈھونڈیں. یہ جلسے جلوسے سے نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں اور لوگوں کو مروا دیں. لوگ ویسے ہی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں اور وہ جیلوں میں پھنس جائیں گے. ان کے اب 9 مئی والا ہی مقدمے نہیں ختم ہو رہے لوگوں کے، ان کے اندر تو لوگ رگڑے جا چکے ہیں. ویسے بیچارے بچے رگڑے جا چکے ہیں جن کی 20-25 سال کی عمر ہو، لڑکے، اور وہ اس میں کیس میں پھنس گئے. آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کتنی خطرناک ہے. آپ نے کچھ کیا، میں عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ پولیس میں ریفارمس لے کے آئے، FIA کو بند کیا. اس وقت ٹاپ کی بلیک میلر ہے FIA. آپ کو پتہ ہے ان کے آفیسر کتنے بڑے امیر ہیں؟ جا کے معلوم کریں. اس کا مطلب آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. آپ کو تو بس یہی ہے کہ میرا مرشد باہر آ جائے اور ہم بیٹھ کے قوالی گائیں. ابے قوالی گا لینا تم بھی. قوالی میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ چلے جاؤ دادا دربار پہ چلے جاؤ، یا شہباز قلندر کے مزار پہ چلے جاؤ، بہت قوالی مل جائیں گی. اگر قوم کو وہ کرنا، ترقی دینی ہے، جس چائنا نے ترقی دی صحیح معنوں میں، دوسرے ملکوں میں، مغربی ملکوں کے اندر ترقی ہوئی ہے، اس کے لیے سب کو محنت کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف الزام لگاتے رہیں، وہ کھا گیا تو وہ مر گیا تو وہ. اب اس وقت یہی ہوتا ہے، میں نے اگر وہ بھیج دی گھڑی تو کیا ہو گیا، دوسروں نے تو پورا ملک بھیج دیا. یہ نعرے ہوتے ہیں. اگر میں نے شادی کر لی تو کیا ہو گیا، بھگا کے. دوسرے بھی تو لوگ کرتے ہیں شادی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا. یہ کیا بات کہی کہ بھائی دوسرے بھی تو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور جیسی اطلاعات ملیں گی نئی تازی میں آپ کو بتاتا رہوں گا.